خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ باب پنجم، خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کس طرح کن مراحل سے گزری ہوئی آخر کار ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ اس رودات کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا جو بس روک دیجیے، اگلی گفتگو آنے سے پہلے اچھا یہ گفتگو جو آپ ابھی سن رہے ہیں آڈیو کی صورت میں، یہ دراصل مولانا مودودی کی کتاب بدنام زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت سے ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے نا کہ اس کتاب کے بعد، یعنی اس کتاب کی تصنیف کے بعد جتنے بھی فتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف برپا کیے گئے، تمام فتنوں کا کسی نہ کسی انداز میں اس کتاب سے تعلق ضرور۔ تو سب سے پہلی چیز ایک جاننی ہے، بہت مختصر میں پچھلی اسٹریم میں میں نے ضمناً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو میں نے واضح کی تھی۔ تو آج چونکہ یہ موضوع ہی ہے، مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جو 5واں باب ہے، خصوصی طور پہ انہوں نے موضوع ہی یہ اٹھایا ہے۔ اچھا، یہ پوری جو عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے نا، وہ اصل میں ملوکیت پہ، یعنی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ خلافت و ملوکیت۔ یعنی مولانا مودودی نے ایک تصور دیا ہے کہ اصل میں شریعت میں ہے کیا چیز، شریعت میں اصل خلافت ہے یا ملوکیت ہے، ایک تصور دیا ہے۔ ان کے تصور کے مطابق شریعت میں اصل خلافت ہے، اب گویا ملوکیت غلط ہے۔ تو چونکہ ملوکیت غلط ہے تو اب یہ آئی کہاں سے؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو اس کتاب کی تہ میں پوشیدہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننی ہے کہ نظام حکمرانی کا اسلامی طریقہ کیا ہے، یعنی حکمران کو منتخب ہونا ہے، کوئی رہنما منتخب ہونا ہے تو اس کے انتخاب کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے اصل میں خلافت ہے، تو سوال یہ ہے کہ بھئی خلافت کس طرح واقع ہوتی ہے، یعنی خلافت کس طرح برپا ہوگی، کس طرح وجود میں آئے گی؟ کیا خلافت کسی متعین طریقے کا نام ہے، یعنی اس کا ایک لگا بدھا طریقہ ہے جسے نصوص شریعت میں واضح کر دیا گیا ہے، یا علماء اسلام نے، مجتہدین امت نے قرآن و سنت کے نصوص سے خلافت کا کوئی طریقہ بتلا دیا ہے، اور اس طریقے پر اگر کوئی حکمران ہوتا ہے تو گویا وہ خلافت قائم ہوئی اور وہ خود خلیفہ ہوا؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں ہے۔ بہت مختصر میں دہرا دیتا ہوں ان باتوں کو ایک منٹ میں جو میں نے پچھلے گفتگو میں کی تھی کہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کیسے ہوئے، کیسے حکمران ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایما تھا اور اشارہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ امت کسی کو قبول ہی نہیں کرے گی پہلی دفعہ، اس لیے آپ نے کوئی وصیت یعنی ظاہر میں نہیں کیا، آپ کے لیے کچھ لکھا نہیں۔ چنانچہ ہوا یہی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ اصحاب رسول نے آپ سے بیعت کی، اور پھر دھیرے دھیرے تمام لوگوں نے بیعت کی۔ یہ پہلا ہے۔ اس کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نامزد کیا، یعنی اس میں جو اصل ہے وہ نامزدگی ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اصلاً نامزد کیا۔ یعنی اصلاً بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کرنے کا خیال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پختہ طور پہ موجود تھا۔ لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا، لوگوں سے پوچھا، لیکن اس میں جو تصویر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف کسی نے کیا وہاں آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، گویا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رائے عامہ کو ہموار کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا تو اس کے لیے ایک شورا کمیٹی نامزد کر دی تھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کمیٹی نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا. اس میں اور بھی تفصیلات ہیں مگر اختصار میں طریقہ یہی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جو بیعت ہوتی ہے وہ ہنگامی حالت میں ہوتی ہے. البتہ ایک چیز یہاں ہے کہ اس بیعت کے مقابلے میں کوئی خلافت کا دعوے دار نہیں تھا, خلافت کا کوئی دعوے دار نہیں تھا, اور بیعت کا سرے سے وجود بھی نہیں تھا کسی دوسرے کے لیے. تو اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اب یہ چاروں طریقے جو خلافت کے ہیں نا, یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. چاروں طریقے خلافت کے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. کوئی متعین طریقہ یہاں حکمرانی کا نہیں ہو پا رہا ہے, خلافت کا نہیں ہو پا رہا ہے. اب یہاں پہ جو بات اصولی طور پہ ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ اگر مقصد شریعت کا نفاذ ہے, اگر ہدف شریعت کا نفاذ ہے, اگر ہدف اللہ و رسول کی زندگی کے ہر میدان میں اطاعت ہے, تو پھر انتخاب کے سلسلے میں کسی حکم کی مخالفت بھی نہیں ہے. تو ایسا ہر طریقہ اسلامی ہوگا, یعنی ہدف شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو, اور جب انتخاب کیا جائے حکمران کا, جو بھی طریقہ انتخاب کا ہو, اس طریقے میں اسلام کے کسی اصول کی مخالفت نہ ہو. تو اس طریقے سے کوئی بھی حکمران چنا جائے گا وہ جائز حکمران ہوگا, وہ ناجائز نہیں ہوگا. دوسری چیز جو ان باتوں سے کشید کی جا سکتی ہے یا سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ تین طریقوں میں بطور خاص عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا, اس میں مشورہ پایا جاتا ہے, یعنی مشورہ ہوا ان تینوں کے انتخاب. البتہ یہ آپس کا جو مشورہ ہوا, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں بھی مشورہ ہے, لیکن اس قسم کا مشورہ نہیں ہے, اس میں بھی مشورہ ہے. تو بہرحال اگر اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں میں مشورے کی کیفیت پائی جاتی ہے, لیکن انداز الگ الگ ہے, یعنی طریقے الگ الگ. اگر مشورہ آپ مان لیں تو طریقے بھی الگ الگ ہیں. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں واضح کر چکا ہوں کہ یہاں نامزدگی کا معاملہ غالب ہے. اب جو بات میں نے ذکر کی ہے اس میں غور کیجئے کہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس کے مشورے سے کوئی کام اگر کر رہے ہیں, اور امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا آپس کے مشورے سے, صحابہ کے مشورے سے, تو اس میں شریعت کے کس جز کی مخالفت ہوئی؟ کیا شریعت میں کوئی نظام حکمرانی طے ہے؟ اگر طے ہے تو مخالفت ہوئی, اگر طے نہیں ہے تو مخالفت نہیں ہوئی. اب یہاں دو باتیں پیش نظر ہیں. نہ تو نصاً ایسی کوئی چیز مروی ہے, موجود ہے, یعنی قرآن میں کوئی نص ہو, حدیث میں کوئی نص ہو, ایسا بھی نہیں ہے. اور نہ تو علماء کرام کے اجتہادات میں یہ بات ملتی ہے کہ حکمرانی کا کوئی متعین طریقہ قرآن و سنت کے نصوص سے مستنبط کر کے علماء کرام نے بتایا ہو, اور اس کی مخالفت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمران بننے میں ہوئی ہو, یا اس کی مخالفت یزید کی ولی عہدی میں ہوئی ہو. بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ راشد کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ ہونا بطور نمونہ موجود تھا, نمونہ کے طور پہ موجود تھا یزید کی ولی عہدی کے لیے. اب روافض کا معاملہ جہاں تک ہے, جو عموماً اس طریقے انتخاب پر نقد کرتے ہیں, یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جو یزید کی ولی عہدی ہوئی اس پر جو نقد کرتے ہیں, بھئی یہ کیا نقد کریں, اور ان کے لیے کیا نقد کرنا. انہیں بتائیے کہ امامت جو ان کے یہاں بہت اہم رکن ہے, وہ امامت باپ بیٹے سے کبھی الگ ہی نہیں ہوئی. کم سے کم اہل سنت کے ہاں ایسا کوئی اصول ہے ہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہوگا. ایسا کوئی اصول نہیں ہے, بلکہ طریقوں میں سے ایک جائز طریقہ, مفضول بھی آپ کہہ لیجیے, ہے, مگر یہ کہ وہ اصول ہو. اہل سنت کے ایسا بالکل نہیں. مولانا مودودی نے ڈنڈی جو ماری ہے نا, وہ یہ ماری ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک تمہید جو تیار کی کتاب کے شروع ہی سے. اسی لیے ہمارے جب بعض بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ جو پہلا باب ہے کتاب کا وہ بڑا خوبصورت ہے. صاحب, وہ پہلا باب جو انہوں نے رکھا ہے وہ اس بات کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ صاحب یہی صحیح ہے,
اور ملوکیت اگر کہیں سے ہے تو وہ غیر اسلامی طریقہ ہے, وہ درست طریقہ نہیں ہے, یہ غیر اسلامی طرز حکومت. تو مولانا نے پہلے تصور دیا کہ ملوکیت ایک غیر اسلامی طرز حکومت ہے, اور پھر اسی تصور پر مولانا نے اپنے گمان کا سارا محل تعمیر فرمایا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ مولانا مودودی کی یہ بنیاد ہی بے بنیاد ہے. یہ بنیاد کی بھی ملوکیت کوئی غیر اسلامی طرز حکومت ہے. خاص طور پہ مولانا کے دماغ میں نا موجودہ زمانے کی جو جمہوریت ہے نا, وہ جمہوریت پورے طور پہ موجود تھی, اور اسی جمہوریت کو سامنے رکھ کر کے اس کا ایک دینی پہر آیا اور ایک تاریخی پہر آیا. مولانا نے طے کیا اور بیان کیا اور لکھا خلافت و ملوکیت میں, جو ان کے ذہن میں جمہوریت کے حوالے سے موجود تھا. اسی لیے ہمارے احباب نے جو ہے جانتے, بلکہ کسی نے ذکر بھی کیا تھا کہ مولانا نے کیا کیا جب ملک تقسیم ہوا. تو ملک تقسیم ہونے کے بعد مولانا نے جو حمایت کیا, وہ کس کی حمایت؟ ظاہر سی بات ہے کہ مولانا کے ہاں موجودہ جمہوریت کا جو نقشہ ہے وہ اولین حیثیت رکھتا ہے, اسی لیے یہ کام انہوں نے کیا. اب جو ہے یہ نقطہ سمجھانے کے بعد تقریباً اس سے کم وقت میں ویڈیو کی تردید ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ بھائی ملوکیت جو ہے مولانا کے ہاں غیر اسلامی طرز حکومت تھی, اس لیے انہوں نے اسی کو پیش نظر رکھ کر کے یہ بات پوری کہی ہے. تو اب آگے بات سے جی شیخ جزاک اللہ خیر. یہ جو بات آپ نے ابھی تک بتائی, یہ ایک بہت اہم سوال تھا جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, جیسے بات کہی جاتی ہے کہ یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے, ایسی بات کہی جاتی ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے. تو یہ بات کو شیخ شعبان نے بالکل فیس ٹو فیس لیا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.